الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل تلخیص الاعراب سے اسم متمکن کی 5ویں قسم اور اس کا اعراب پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سوال، مصنف علیہ رحمہ سوال کر رہے ہیں خود کہ اسم متمکن کی 5ویں قسم اور اس کا اعراب کیا ہے، یعنی 5ویں قسم کیا ہے، اسم متمکن کی 5ویں قسم کیا ہے اور اس کا اعراب کیا ہے۔ جواب، 5ویں قسم غیر منصرف ہے۔ اسم متمکن کی 5ویں قسم کیا ہے؟ غیر منصرف، اور اس کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی و جری میں فتحہ کے ساتھ آئے گا۔ اسم متمکن کی 5ویں قسم غیر منصرف ہے اور اس کا اعراب کس طرح ہوگا؟ حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ ہوگا، حالت نصبی اور جری دونوں میں فتحہ کے ساتھ ہوگا۔ یعنی حالت جری میں کسرہ کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ حالت جری میں بھی فتحہ کے ساتھ ہوگا۔ یہ غیر منصرف ہے کیونکہ تنوین اور کسرہ یہ دونوں نہیں آتے، نہ تنوین آتی ہے اور نہ ہی کسرہ آتی ہے، اسی وجہ سے اس کی حالت جری بھی فتحہ کے ساتھ ہوگی۔ غیر منصرف کی حالت جری بھی فتحہ کے ساتھ ہوگی اور اس میں تنوین بھی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ یعنی جہاں پہ یہ ضمہ کے ساتھ ہوگا، دو پیش کے ساتھ نہیں ہوگا، بغیر تنوین کے ضمہ کے ساتھ ہوگا۔ جہاں پہ فتحہ کے ساتھ ہوگا بغیر تنوین کے فتحہ کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ یعنی بغیر تنوین کے، اور حالت نصبی میں فتحہ کے ساتھ یعنی بغیر تنوین کے، ٹھیک ہے؟ اب ایک مثال دے رہے ہیں، دیکھیں، جیسے اذهب عمر احمد الى بصرۃ، اس کا معنی ہے، بریکٹ میں لکھا ہے کہ عمر احمد کو بصرہ لے گیا۔ اذهب عمر احمد الى بصرۃ، عمر احمد کو بصرہ لے گیا۔ اس مثال میں دیکھیں، لفظ عمر یہ غیر منصرف ہے، احمد یہ بھی غیر منصرف ہے، بصرہ یہ بھی غیر منصرف ہے، یہ 3 اسماء غیر منصرف ہیں، ٹھیک ہے؟ لفظ عمر پر ضمہ ہے، کیوں ضمہ ہے؟ اس لیے کہ یہ حالت رفعی میں ہے۔ حالت رفعی میں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ فاعل بن رہا ہے اذهب فعل کا، اور فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، یعنی فاعل حالت رفعی میں ہوتا ہے، اسی وجہ سے عمر حالت رفعی میں ہے۔ جب حالت رفعی میں ہوا اور کیونکہ غیر منصرف ہے، غیر منصرف کی حالت رفعی ضمہ کے ساتھ آتی ہے، اس لیے عمر پر ضمہ ہے۔ احمدہ، احمدہ یہ مفعول بہ ہے، عمر لے گیا، کس کو لے گیا؟ احمد کو۔ احمد کیا ہوا؟ مفعول بہ، تو احمد حالت نصبی میں ہے۔ کیوں نصبی میں ہے؟ کیونکہ مفعول بہ حالت نصبی میں ہوتا ہے اور احمد ہے مفعول بہ، تو احمد حالت نصبی میں ہوا، اور غیر منصرف کی حالت نصبی فتحہ کے ساتھ آتی ہے، اسی وجہ سے احمدہ پر فتحہ ہے۔ احمدو یا احمدی نہیں ہے، احمدہ ہے کیونکہ یہ مفعول بہ واقع ہو رہا ہے۔ الی بصرۃ، کہاں لے گیا؟ بصرہ لے گیا۔ الی بصرۃ، بصرہ لے گیا۔ تو لفظ بصرہ جو ہے یہ بھی غیر منصرف ہے۔ لفظ بصرہ حالت جری میں ہے۔ کیوں حالت جری میں ہے؟ اس لیے کہ یہ الی حرف جر کا مدخول ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ حرف جر کا مدخول حالت جری میں ہوتا ہے، حرف جر کا مدخول مجرور ہوتا ہے، تو بصرہ جو ہے یہ مجرور ہے لیکن فتحہ کے ساتھ۔ کیوں فتحہ کے ساتھ؟ کیونکہ لفظ بصرہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف کی حالت جری یعنی غیر منصرف فتحہ کے ساتھ مجرور ہوتا ہے، اس کی حالت جری فتحہ کے ساتھ آتی ہے، اسی وجہ سے بصرہ پر فتحہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو تینوں کی مثال ہو گئی، حالت رفعی کی مثال عمر، حالت نصبی کی مثال احمدہ، حالت جری کی مثال بصرۃ، ٹھیک ہے؟ وہ بیان کر رہے ہیں عمر احمد بصرہ، یہ تینوں کلمات غیر منصرف ہیں، اور چونکہ غیر منصرف تنوین قبول نہیں کرتا، اس لیے ان کلمات پر بلا تنوین ضمہ اور فتحہ آیا۔ کیونکہ غیر منصرف تنوین قبول نہیں کرتا، اس پر تنوین نہیں آتی، اسی وجہ سے ان الفاظ پر یعنی عمر احمد اور بصرہ پر بغیر تنوین کے اعراب آیا۔ سوال، اچھا غیر منصرف ہے کیا؟ کیا کسی پرندے کا نام ہے غیر منصرف؟
غیر منصرف ہے کیا؟ اب اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ سوال، غیر منصرف کی تعریف کیا ہے؟ غیر منصرف کہتے کسے ہیں؟ اب جواب یہاں دے رہے ہیں۔ جواب، غیر منصرف وہ اسم ہے جس میں منع صرف کے دو سبب پائے جائیں یا ایک ایسا سبب پایا جائے جو دو سبب کے قائم مقام ہو۔ منع صرف کے کل 9 اسباب ہیں، ان میں سے کوئی دو سبب پائے جائیں یا ایک ایسا سبب پایا جائے جو سبب دو سبب کے قائم مقام ہو، تو وہ کیا ہوگا؟ غیر منصرف ہوگا۔ جس اسم میں غیر منصرف کے منع صرف کے دو سبب پائے جائیں یا ایک ایسا سبب پایا جائے جو دو کے قائم مقام ہو تو وہ اسم غیر منصرف ہوگا۔ ٹھیک ہے، وہی بیان کر رہے ہیں کہ غیر منصرف وہ اسم ہے جس میں منع صرف کے دو سبب پائے جائیں یا ایک ایسا سبب پایا جائے جو دو سبب کے قائم مقام ہو، دو سبب کے قائم مقام ہے۔ اور منصرف وہ اسم ہے جو نہ تو منع صرف کے دو سبب پائے جائیں، کہاں گیا؟ ہاں، اور منصرف وہ اسم ہے جس میں نہ تو منع صرف کے دو سبب پائے جائیں نہ ایک ایسا سبب پایا جائے جو دو سبب کے قائم مقام ہو۔ غیر منصرف کسے کہیں گے؟ جس میں دو سبب یا ایک ایسا سبب پایا جائے جو دو سبب کے قائم مقام ہو، منع صرف کے۔ ٹھیک ہے، اور منصرف کسے کہیں گے؟ جس میں منع صرف کے 9 اسباب میں سے کوئی سبب نہ پایا جائے، یعنی دو ایسے سبب نہ پائے جائیں، دو سبب نہ پائے جائیں یا ایک ایسا سبب نہ پایا جائے جو سبب دو سبب کے قائم مقام ہو۔ ٹھیک ہے، اگر ایک سبب پایا گیا دوسرا سبب نہیں پایا گیا اور وہ ایک سبب جو ہے دو سبب کے قائم مقام نہیں ہوتا تب وہ اس میں غیر منصرف نہیں ہوگا، تب بھی منصرف ہوگا۔ ٹھیک ہے، منصرف ہی رہے گا۔ سوال، منع صرف کے سبب کتنے ہیں اور کون کون سے؟ اچھا، اوپر بیان ہوا کہ جس اسم میں منع صرف کے دو سبب یا ایک ایسا سبب پایا جائے جو دو کے قائم مقام ہو تو وہ اسم غیر منصرف ہوگا۔ تو اب سوال ہو رہا ہے کہ منع صرف کے اسباب کتنے ہیں اور کیا کیا ہیں؟ وہی سوال کر رہے ہیں کہ منع صرف کے سبب کتنے ہیں اور کون کون ہیں؟ جواب، اسباب منع صرف کی تعداد 9 ہے، یعنی اسباب منع صرف جو ہیں یہ 9 ہیں۔ اسباب منع صرف کی تعداد 9 ہے اور وہ یہ ہیں: نمبر 1 عدل، نمبر 2 وصف، نمبر 3 تانیث، نمبر 4 معرفہ، نمبر 5 عجمہ، نمبر 6 جمعہ، نمبر 7 ترکیب، نمبر 8 وزن فعل، نمبر 9 میں ہے الف نون زائدتان۔ یہ 9 اسباب منع صرف کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو 9 اسباب ہیں، عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف نون زائدتان، یہ 9 اسباب منع صرف کہلاتے ہیں۔ ان کی تفصیل آپ آگے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک دو کی ہو سکے تو تعریف بیان کریں گے نیچے۔ سوال، عمر میں منع صرف کے دو سبب کیا ہیں؟ اس سے پہلے ہم پڑھے نا مثال میں کہ اذهب عمر احمد الى بصرة میں عمر مرفوع ہے کیونکہ وہ غیر منصرف ہے۔ تو یہاں پہ اگر آپ عمر کو غیر منصرف کہہ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کیونکہ آپ نے تعریف غیر منصرف کی بیان کی جس اسم میں اسباب منع صرف میں سے دو سبب پائے جائیں وہ غیر منصرف ہوگا، یا ایک ایسا سبب پایا جائے جو دو سبب کے قائم مقام ہو وہ غیر منصرف ہوگا۔ تو عمر کو آپ نے غیر منصرف بتایا۔ عمر میں کون سے دو اسباب پائے جا رہے ہیں یا کون سا ایک ایسا سبب پایا جا رہا ہے جو دو سبب کے قائم مقام ہے، وہی سوال کر رہے ہیں۔ سوال، عمر میں منع صرف کے دو سبب کیا ہیں؟ جواب، ایک سبب عدل اور دوسرا سبب معرفہ ہے۔ عمر میں پہلا سبب کیا ہے؟ ایک سبب ہے عدل اور دوسرا سبب معرفہ ہے، اور یہ دونوں اسباب منع صرف میں سے ہیں۔ ٹھیک ہے، عدل ہے ایک سبب، دوسرا سبب ہے معرفہ۔ سوال، عدل کیا معنی ہے؟ عدل کا کیا معنی ہے؟ عدل سے مراد کیا ہے؟ عدل کا معنی کیا ہے؟ جواب، کسی اسم کا اپنی اصلی صورت کو چھوڑ کر، کوئی بھی اسم ہو، کسی بھی اسم کا اپنی اصلی صورت چھوڑ کر بلا قاعدہ صرفیہ کے کسی دوسری صورت کو اختیار کر لینا عدل ہے۔ بغیر قاعدہ صرفیہ کی قید ضروری ہے، یعنی اگر صرفی قاعدہ کے مطابق، اگر صرفی قاعدہ کے اس کے مطابق اگر صرفی قاعدہ استعمال ہوا اور کوئی سیغہ بدل گیا، اس کی صورت بدل گئی، تب اسے ہم عدل نہیں کہیں گے۔ عدل وہاں ہوگا جہاں صرفی قاعدہ کے خلاف عمل ہوا ہو، صرفی قاعدہ کے خلاف اس میں تغیر ہوا ہو، تبدیلی ہوئی ہو۔ ٹھیک ہے،
کسی اسم کا اپنی اصلی صورت کو چھوڑ کر، اس کی اصلی صورت کچھ اور ہو اور وہ کچھ اس میں تبدیلی ہو جائے، چھوڑ کر اور دوسری صورت اختیار کر لے، اس میں تبدیلی ہو جائے، تغیر ہو جائے، تو اسے کہیں گے عدل۔ اگر صرفی قاعدہ کے مطابق ہے تو اسے عدل نہیں کہیں گے، صرفی قاعدہ کے مخالف ہے تو عدل ہوگا۔ وہ بیان کر رہے ہیں کہ کسی اسم کا اپنی اصلی صورت کو چھوڑ کر بلا قاعدہ صرفیہ کے کسی دوسری صورت کو اختیار کر لینا عدل ہے۔ اصلی صورت والا اسم معدول عنہ اور دوسری صورت والا اسم معدول ہے، کیونکہ اصلی صورت سے اسے نکالا جاتا ہے، اس لیے اصلی صورت والا جو اسم ہوتا ہے وہ معدول عنہ ہوتا ہے، اور دوسری صورت یعنی جس صورت کو اختیار کرتا ہے اسے کہتے ہیں معدول۔ اصلی صورت والا اسم معدول عنہ اور دوسری صورت والا اسم معدول ہے۔ مثلا عمر معدول ہے اور اس میں عدل پایا جا رہا ہے، لفظ عمر جو ہے یہ معدول ہے اور اس میں عدل پایا جا رہا ہے کیونکہ اس کلمے کی اصلی صورت عامر ہے۔ عمر کی اصلی صورت کیا ہے؟ عامر تھی، کیونکہ اس کلمے کی اصلی صورت عامر تھی، بعد میں اس کی صورت عمر ہو گئی، تو کس سے ہوئی؟ عامر سے ہوئی، تو عامر ہوا معدول عنہ، اور کون سی صورت اختیار کیا؟ لفظ عمر نے کون سی صورت کو اختیار کیا؟ عمر کی صورت اختیار کیا، تو یہ ہے معدول۔ عامر معدول عنہ اور لفظ عمر یہ ہے معدول، اور بیان کر رہے ہیں کیونکہ اس کلمے کی اصلی صورت عامر تھی، بعد میں اس کی صورت عمر ہو گئی۔ عدل کی تفصیلی مباحث تم نحو کی دوسری کتابوں میں پڑھو گے۔ سوال، یہاں معرفہ سے کیا مراد ہے؟ معرفہ سے کیا مراد ہے؟ یہاں کہا گیا نا کہ لفظ عمر جو ہے یہ عدل اور معرفہ کی وجہ سے غیر منصرف ہے۔ ایک تو سبب عدل تھا اور دوسرا سبب تھا معرفہ۔ عدل کی تعریف بیان کر دی گئی، اب معرفہ کی تعریف کیا ہے، معرفہ سے مراد کیا ہے، اسے پوچھ رہے ہیں۔ سوال، یہاں معرفہ سے کیا مراد ہے؟ جواب، اسم کا علم ہونا۔ معرفہ کی کئی اقسام ہے نا، بہت ساری اقسام ہیں، معرفہ علم بھی ہوتا ہے، اس کے علاوہ اسم موصول، اسم اشارہ وغیرہ سب معرفہ کے اقسام ہیں۔ تو یہاں معرفہ سے کیا مراد ہے؟ کسی اسم کا معرفہ ہونا غیر منصرف ہونے کا سبب بنتا ہے، تو معرفہ ہونے سے مراد کیا ہے؟ جواب میں بتا رہے ہیں اسم کا علم ہونا۔ معرفہ ہونے سے مراد کیا ہے؟ علم ہونا، یہ معرفہ ہونے سے مراد ہے۔ سوال، احمر میں منع صرف کے دو سبب کیا ہیں؟ لفظ احمر کیونکہ غیر منصرف استعمال ہوتا ہے اس لیے اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ احمر میں منع صرف کے دو سبب کیا ہیں؟ کن دو سببوں کی وجہ سے لفظ احمر غیر منصرف ہے، یا کوئی ایسا ایک سبب ہے جو دو سبب کے قائم مقام ہو کہ ہم اسے غیر منصرف مانتے ہیں؟ سوال، احمر میں منع صرف کے دو سبب کیا ہیں؟ جواب، ایک سبب وصف اور دوسرا وزن فعل ہے۔ احمر میں دو سبب کیا ہیں؟ پہلا سبب ہے وصف اور دوسرا سبب وزن فعل۔ ان دو سببوں کی وجہ سے لفظ احمر غیر منصرف ہوتا ہے۔ یوں ہی اخضر، اعور، اسود، ابید، اصفر، اشد، اکبر، اصغر، اکرم، اعظم، اشرف، اصم، ابکم، اکثر، اقرب، ابعد، احب، یعنی جو افعل کے وزن پر اکثر آتے ہیں وغیرہ اسماء وصفیت اور وزن فعل کی وجہ سے غیر منصرف ہیں۔ عام طور پر جو اسماء جیسے اس میں تبذیل ہے وغیرہ، اس میں تبذیل وغیرہ جو ہیں، یہ جو افعال کے وزن پر آتے ہیں عام طور پر یہ غیر منصرف ہوتے ہیں، اور ان میں دو سبب کیا ہوتا ہے؟ پہلا سبب ہوتا ہے وصفیت اور دوسرا سبب ہوتا ہے وزن فعل، کیونکہ افعال کے وزن پر فعل بھی آتا ہے، تو ان دو سبب کی وجہ سے یعنی وصفیت اور وزن فعل، ان دونوں اسباب کی وجہ سے یہ سب غیر منصرف ہیں۔ سوال، وصف سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ کہا گیا نا کہ یہاں پہ یعنی جو اکثر، اقرب، ابعد وغیرہ ہیں یہ سب غیر منصرف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں پہلا جو سبب ہے وہ ہے وصف اور دوسرا سبب ہے وزن فعل۔ تو وصف سے مراد کیا ہے؟ وصف تو بہت ساری چیز کو ہم وصف کہتے ہیں، صفت کو بھی وصف کہتے ہیں، تو وصف سے مراد کیا ہے؟ سوال، وصف سے کیا مراد ہے؟ جواب، اسم کا ذات مبہم مع صفت پر دلالت کرنا۔ اسم کا، کسی بھی اسم کا
ذات مبہم مع صفت پر دلالت کرنا، یعنی کسی مبہم ذات پر، معین ذات پر نہیں، کوئی مبہم ذات پر، کسی پوشیدہ ذات پر دلالت کرے اور صفت کے ساتھ، یعنی کسی پوشیدہ ذات پر اس کی صفت کے ساتھ دلالت کرے تو اسے کہیں گے وصف۔ اسم کا ذات مبہم مع صفت پر دلالت کرنا وصف ہے، ٹھیک ہے، اسم کا ذات مبہم مع صفت پر دلالت کرنا وصف ہے، کسی مبہم ذات پر صفت کے ساتھ دلالت کرنا وصف ہے۔ جیسے اخضر اسود میں اخضر میں وصف ہے، اخضر میں بھی وصف ہے اور اسود میں بھی وصف ہے، دونوں میں وصف ہے۔ کیوں وصف ہے اس کی وضاحت کر رہے ہیں، کیونکہ اخضر کا معنی کوئی ہری چیز، اخضر کا معنی کیا ہے؟ کوئی ہری چیز، اور اسود کا معنی کوئی کالی چیز ہے۔ دیکھیں، اخضر کا معنی ہے کوئی ہری چیز اور اسود کا معنی ہے کوئی کالی چیز، یعنی اخضر الاسود کوئی معین چیز پر دلالت نہیں کرتے بلکہ ایک مبہم چیز پر دلالت کرتے ہیں، یعنی کوئی بھی ہری چیز ہو سکتی ہے، اخضر سے مراد کوئی بھی ہری چیز ہو سکتی ہے، کون سی چیز ہے؟ معین نہیں ہے بلکہ مبہم ہے، ہاں اس کی ایک صفت یہاں پہ دلالت ہو رہی ہے، صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ سبز ہے، یعنی جو بھی چیز ہوگی وہ سبز چیز ہوگی، ٹھیک ہے۔ اخضر جو ہے یہ اس میں وصف پایا جا رہا ہے کیونکہ اس کا معنی ہے کوئی ہری چیز، ٹھیک ہے۔ جب کوئی ہری چیز اس کا معنی ہے تو معلوم ہوا کہ یہ ذات مبہم پر دلالت کر رہا ہے، ذات معین پر دلالت نہیں کر رہا ہے۔ جب ذات مبہم پر دلالت کر رہا ہے تو یہ کیا ہو گیا؟ اس میں وصف پایا گیا، اور دوسرا سبب وزن فعل، تو ان دو سبب کی وجہ سے، یعنی وزن فعل اور وصف، ان دو سبب کی وجہ سے اخضر و اسود وغیرہ غیر منصرف ہیں۔ سوال: اگر کسی آدمی کا نام عاقل رکھ دیا جائے تو عالمیت اور وصفیت کی وجہ سے عاقل غیر منصرف قرار پائے گا یا نہیں؟ اگر کسی آدمی کا نام عاقل رکھ دیں، ٹھیک ہے، تو اس میں تو عالمیت پائی جائے گی کیونکہ ہم نے اس کا نام رکھا تو عالمیت پائی گئی، نیز اس میں وصفیت بھی پائی جائے گی کیونکہ عاقل یہ صفت کا صیغہ ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں وصفیت بھی پائی جائے گی کیونکہ لفظ عاقل جو ہے نا اس کا معنی ہوگا کوئی عقل والا، لفظ عاقل کا معنی کیا ہوگا؟ کوئی عقل والا، یعنی کسی خاص عقل والے پہ دلالت نہیں کرتا بلکہ کسی مبہم عقل والے پر دلالت کر رہا ہے، یعنی ذات مبہم مع صفت پر دلالت کر رہا ہے لفظ عاقل، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم جب علم رکھ دیں گے، علم کی وجہ سے وہ کسی ذات معین پر دلالت کرے گا، لفظ عاقل کا جو لغوی معنی ہے اس لغوی معنی کے اعتبار سے کسی ذات معین پر عاقل دلالت نہیں کرے گا، تو معلوم کیا ہوا؟ عاقل صفت کا صیغہ ہے، یعنی عاقل جو ہے اس میں وصف پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک سبب ہوا وصف۔ جب ہم نے اس کو علم بنا دیا کسی کا تو علم ہی پا لیا گیا، ایک ہو گیا وصف، ایک ہو گیا علم، دو سبب پائے گئے، تو اب غیر منصرف ہوگا یا نہیں؟ وہی سوال کر رہے ہیں۔ سوال: اگر کسی آدمی کا نام عاقل رکھ دیا جائے تو عالمیت اور وصفیت کی وجہ سے عاقل غیر منصرف قرار پائے گا یا نہیں؟ جواب: عاقل غیر منصرف نہیں قرار پا سکتا۔ اگر کسی آدمی کا نام آپ عاقل رکھ دیں یا اخضر رکھ دیں یا اسود رکھ دیں تو وہ غیر منصرف نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ جواب بتا رہے ہیں، کیونکہ عالمیت کی وجہ سے وصفیت ختم ہو گئی، عاقل کے اندر جو وصفیت تھی، جو وہ ذات مبہم پر دلالت کر رہا تھا صفت کے ساتھ، تو وہ معنی ختم ہو گیا۔ کس طرح ختم ہو گیا؟ کیونکہ جب ہم نے عالم رکھ دیا، کسی معین ذات کا نام رکھ دیا، تو اب یہ مبہم ذات پر دلالت نہیں کرتا بلکہ ذات معین پر دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہی بیان کر رہے ہیں۔ کیونکہ عالمیت کی وجہ سے وصفیت ختم ہو گئی، اس لیے کہ عالم ذات مبہم پر، ذات معین پر دلالت کرتا ہے، اس لیے کہ عالم ذات معین پر دلالت کرتا ہے اور وصف ذات غیر معین پر۔ علم کسی معین چیز پر دلالت کرتا ہے، کسی معین ذات پر دلالت کرتا ہے، جبکہ وصف جو ہے یہ غیر معین ذات پر دلالت کرتا ہے۔ تو ایک وقت میں ایک اسم معین ذات پر بھی دلالت کرے، غیر معین ذات پر بھی دلالت کرے، ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ غیر منصرف نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ سوال: یہاں سے اس میں متمکن کی چھٹی قسم شروع ہو رہی ہے، انشاءاللہ عز و جل ہم آئندہ ویڈیو میں اسے پڑھیں گے۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔